یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر کابل میں تھا۔ ملیریا بخار ہوا، کیا کہتے ہیں ہم، چند ٹکیوں کی مار ہے، دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا۔ ملیریا بخار ہوا، 32 سال، کچھ لوگوں نے کہا نہیں 2 مہینے کم، 33 سال عمر ہو چکی تھی۔ تو سکندر اعظم زمین پہ بیٹھا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، موت کا جھٹکا لگا، موت کا۔ 2 ہفتے کا سفر رہ گیا تھا گھر پہنچنے کا، تو سکندر ایک صوبے کا، ایک ملک کا، ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں، سکندر آدھی دنیا فتح کرنے والا، پلیٹ میں رکھ کے کسی نے حکومت نہیں دی، خود محنت کر کے فتح کی۔ لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے، زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف 2 ہفتے کی زندگی لے دے، میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا، گھر مرنا چاہتا، کوئی مجھے 2 ہفتے کی زندگی، 2 ہفتے کی، کوئی 2 ہفتے، مٹی دیں تو مٹی رہنا ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے، کل مٹی دے تھلے کا، کوئی مجھے مہلت لے دے۔ لیکن رب کا قانون ہے، جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا مجبور ہو کر کے کسی بادشاہ کے دروازے پہ آیا تھا، تو بادشاہ نے اسے کئی مہینوں کا کھانا دیا اور اس سے بڑی محبت کی، تو اس نے سمجھا میں منظور نظر ہوں، اتنا مجھے نوازا گیا ہے، تو پھر اس نے اس طرح سے اسے خرچ کیا کہ 1 ہفتے میں ہی سارا ضائع کر کے جب دوبارہ مانگنے آیا تو بادشاہ اتنا ناراض ہوا کہ وہ کہنے لگا تو آج آیا ہے، آج کے بعد میرے دربار کے ارد گرد نظر نہ آنا۔ تو اس فقیر کی زبان سے نکلا کہ آپ کے اس سخاوت کے قصے بڑے معروف ہیں، اور ایک فقیر کو نوازنے سے آپ کا بگڑے گا بھی کچھ نہیں، تو آپ اس طرح کی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تکلیف یہ ہوئی ہے کہ جو میں نے تحفے تمہیں دیے تھے تم نے قدر نہیں کی، تم نے اس مال کو اس طرح ضائع کیا ہے اور اس طرح ہوا میں بکھیر دیا۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وسعت عطا کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق تھا، ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں گنجائش دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بنتا تھا، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری، ناشکری ہوتی۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب نرالا ہے، قرآن حکیم کا یہ انداز انوکھا ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، فرمایا بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں نا، یہ بھی گویا اسی طرز پر چل رہے ہیں جس طرز پر شیطان چلتا ہے، ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے، گنجائش دیتا ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے، وہ لحاظ ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جناب میں نے بچوں سے کہا تم نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے، میں نے کہا فکر نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے، میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ، میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں، غلط کیا آپ نے۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں، اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جس ملک میں لوگ دوائیوں کے لیے زکوٰۃ کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کونسل والے لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں، اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے ماڈل کی 4 لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ابن ماجہ میں موجود ہے، سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا، کریم نے اٹھایا
اور حضور فرمانے لگے عائشہ اس کی قدر کرو، جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا، اس کی قدر کرو، اس کا خیال کرو۔ کوڑے دانوں کے اندر بھر دی روٹیاں اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے تم نے پھل اور مٹھائیاں، بے قدرہ نے قدر نہ کیتی خوب تسلی ہو۔ اور میرے عزیز اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں، انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں، اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کتنا زور لگاتے ہیں لوگ آج، ہماری آمدن بڑھنی چاہیے، 10,000 کماتا ہوں تو 15 ہو جائے، 15,000 کماتا ہوں تو اس کا 20 ہو جائے، اور 20 والا کہتا ہے 50 ہو جائے۔ سارا زور لوگ آمدن پہ، آمدن بڑھانے کے ذرائع پہ، نئے سے نئے بزنس پہ۔ میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ کتاب و سنت کے بہت سارے ارشادات پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل فن مال کمانا نہیں، اصل فن تو اس کو لگانا ہے۔ اصل فن تو اس بندے کا ہے جو اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنا بچن متعین کرتا ہے۔ یہ اصل فن ہے کہ آپ اس محدود دائرہ کار کے اندر۔ میں نے اپنے ابا جی سے ایک بات سنی تو مجھے بڑی یاد رہ گئی۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پتر دولت مند ہون دی تیری ضرورت ہی نہیں، بہت زیادہ پیسہ ہونا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں، بنگلے کار کوٹھیاں بہت ساری چیزیں۔ وہ کہا کرتے تھے بس پتر یہ دعا منگو بوے تے کوئی قرض لینا والا نہ کھلوتا ہوئے، بس جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی کا کچھ وہ بندہ سکون میں۔ آپ کے ذمہ قرض نہیں، آپ یقین کریں وہ ان کی بات ایسی ذہن پہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر کبھی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو، کیا فرمایا نبی پاک نے؟ حضور فرماتے مقروض قیدی ہوتا ہے، یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے۔ فرمایا قرض دینا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اوپر نیچے پیسے ہے نہیں اور مانگنے والا اصرار کر رہا ہے تو کیا کہا جائے۔ تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں، آپ کے وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں، تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے تو آپ خوش قسمت آدمی ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذمہ قرضہ۔ تو میرے بھائی یہ اصل حسن ہے زندگی کا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، بڑی زبردست اسکیم لڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں 300 بندے کا ولیمے پہ کھانا پکانا ہے، اور 300 بندے کا سارا ٹوٹل کھانا ہی قرض اٹھا کے پکانا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 300 جو آئے گا وہ سلامی بھی تو دے گا نا، تو لہٰذا اس طرح کر کے وہ مینج کریں گے، وہ کوئی نہیں مینج ہوتا۔ پھر وہ ایک دن شادی ہوتی ہے اور 4 سال قرضہ اترتا ہے۔ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا برکت والا نکاح ہی وہ ہوتا ہے جو نکاح کرنا آسان ہو، اس میں دشواری کوئی نہ ہو۔ اپنے اخراجات کو، اپنے معاملات کو مینج کرنا اور اس ترتیب سے اسے سیٹ رکھنا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں صرف ضروریات پوری کریں، خواہشات نہیں۔ ہمارے 2 قسم کے خرچے ہیں، ایک خرچے ہیں ضروریات کے اور ایک ہمارے اخراجات ہیں ہماری خواہشات کے۔ ہماری ضرورت ہے کہ 2 وقت روٹی ملے، اور ہماری خواہش ہے کہ ذرا فاسٹ فوڈ بھی کبھی ہو جائے نا ساتھ، یہ ہماری خواہش ہے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ایک سواری ملے اس پر ہم بیٹھیں اور ہم جا کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں، جہاں ہمیں جانا ہے ہم ہو کے آ جائیں، یہ ہماری ضرورت۔ اور ہماری خواہش یہ ہے کہ گاڑی اگر کبھی نئے ماڈل کی ہو نا، یہ خواہش، اگر ذرا زیادہ آرام دہ ہو، یہ خواہش ہے۔ ایک ہے ہماری ضرورت۔ ضرورت یہ ہے کہ گھر ہونا چاہیے، گرمی سردی سے بچائے، پردہ پوشی ہو، پختہ ہو، بار بار اس میں چیزیں گرتی نہ ہوں، چھت سے مٹی نہ ٹپکتی ہو، وہ بچوں کے لیے محفوظ ہو، بس ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور خواہش یہ ہے کہ کبھی کسی بڑی سوسائٹی میں ہو جائے نا، کبھی اس کے سامنے کوئی کنال کا لان بھی ہو جائے نا، کبھی ایک کونے میں گیراج بنا ہوا ہو نا، 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے۔ اور ایک کونے میں کبھی 2-4 جھولے پڑے ہوئے ہوں نا، اور اگر تھوڑا سا کہیں پانی کا تالاب بھی میسر آ جائے تو غوطہ زنی کرنے میں بھی یہ خواہشات ہیں،
یاد رکھنا دنیا میں ضروریات پوری کرو اور جائز طریقے سے پوری کرو، خواہشات انشاءاللہ اللہ قیامت میں جنت میں ساری پوری فرما دے۔ جہاں آپ ضروریات کی حد تک وقت گزاریں، جب جنت میں جائیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے، ہر خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی، لیکن یہاں صرف ضروریات تک رہو، یہاں خواہشات تک۔ میں بڑے درد سے عرض کروں گا، کبھی کبھی ملک سے باہر جاتا ہوں، پردیسیوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، ان کے دکھ سنے نہیں جاتے، ان کی آزمائشیں بڑی انوکھی ہیں، اور دنیا میں ہر کمیونٹی، ہر قوم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہمیں پاکستانیوں کو پتہ نہیں کس طرح کا بنا دیا گیا ہے، ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت ہی کرتے ہیں۔ کسی ملک میں بھی چلے جائیں ہم نے لڑنا ہے، وہ خدا کے بندے قومیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں کہ یہ میرے قوم کا ہے، اور آپ ایک تو یہ ہے کہ قوم کے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں، تو آپ کی تو سوچیں یکجا ہونی چاہیے تھی۔ بڑی سخت گیر حالت ہے بعض پردیسیوں کی، باہر جانے والے سارے لوگ سیٹ نہیں ہوتے، چند فیصد ہوں گے جن کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہوگا، ورنہ بڑی تکلیف میں ہیں لوگ۔ لیکن جب غور کیا جاتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو، سب کو تو نہیں لیکن ایک ڈھیر ساری تعداد ایسی ہے جو ضروریات کے لیے نہیں گئی، خواہشات کے لیے گئی۔ پیچھے خواہشات وسیع تھی، ان وسیع خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگوں نے دیس چھوڑا اور پردیس چلے گئے۔ تھوڑا سا چیزوں کو مینج کریں اور اپنی ضروریات کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کی اجازت دی، لیکن کھانے میں غیر محتاط ہونے سے منع فرمایا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کھانا اتنا کھاؤ بس جتنا تمہاری کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہے، چند لقمے کافی، اور فرمایا بڑا دل کرے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو پھر بھی کھانے کے 3 حصے کرو، ایک میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو، اور صرف تیسرے میں کھانا ہو، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ ہمارے ہاں جناب کھانے کا معاملہ بہتر سے بہتر ہوٹل اور بہتر سے بہتر غذا اور جناب لذات کی دنیا، اور جناب آج یہ پک رہا ہے اور ریسیپی نہیں آ گئی اور مسالہ جات بن گئے اور کتابیں چھپ گئی، اور صبح سے شام تک سوائے کھانے پینے کے، آنے جانے کے، کس شہر میں کون سا ہوٹل کہاں ہے اور وہاں کون سی چیز اچھی پکتی ہے، یعنی 70 کلومیٹر کا سفر طے ہو رہا ہے ہوٹل تلاش کرنے کے لیے۔ وہ خدا کے بندے تو کھانے پینے آیا دنیا میں؟ یہ کھانے پینے والا معاملہ تو قیامت میں ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں ملتے جلتے پھل دوں گا لیکن ذائقے نرالے ہی ہوں گے ان کے۔ وہ جنت میں ملیں گے وہ کھانا، اور جی بھر کے کھانا اور مرضی کرنا، یہاں فقط کھانے پینے آئے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ان کا ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ مجھے بتائیے شادیوں پہ جو لباس بنتے ہیں، لاکھوں کی جو خریداری ہوتی ہے، وہ کپڑے میرے خیال ہے زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ ڈالے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بندہ ڈھونڈا جاتا ہے جو ہم سے وصول کر لینا کبھی 60,000 کا جوڑا، 90,000 کا جوڑا۔ ناراض نہ ہونا، امیر کوئی نہ کوئی ایک آدھ رسم چھوڑ دیتے ہیں، غریب آدمی ایک رسم بھی نہیں چھوڑتا، جتنا مرضی ادھار پکڑنا پڑے اس نے ایک بھی نہیں چھوڑی، ساری پوری کرتی، ٹوٹل، ادھر سے اٹھاؤ ادھر سے اٹھاؤ لیکن ٹوٹل پوری کرنی، جتنی یہ قبیلے کی ہے، یہ برادری کی ہے، یہ علاقے کی ہے، یہ فلاں نے کہا۔ کن چکروں میں الجھ گئے؟ ملبوسات تو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن الماری میں گنجائش کوئی نہیں کپڑے مزید رکھنے کی۔ لیکن لوگ ہیں کہ بازاروں کا سفر چھوڑ ہی نہیں رہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں 15 دن کا عمرہ کرنے جو لوگ جاتے ہیں، اگر 15 دن کے عمرے کے اندر وہ 60 کلو سامان کی خریداری کریں اور کہیں کہ وہ جناب 46 کلو تو ایئر لائن نے کہا تھا اور 15 کلو اب آپ میرا 2 کلو رکھ لیں گے، آپ میرا 3 کلو رکھ لیں گے۔ بازار گھومنے آئے، یہاں تجارتیں کرنے آئے ہو، اللہ کے گھر میں حاضری دو جس کام کے لیے آئے ہو۔ دعائیں مانگ مانگ کے یہ موقع ملا اور سارا وقت بازاروں میں گزار دیا۔ اتنی خریداریاں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، ملبوسات پہ ملبوسات، کپڑوں پہ کپڑے، خدا را کہیں آپ رکیں، ضرورت کے لیے آپ لیں، چیزیں منع کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر وہ کپڑے خریدنے بھی کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ مسجد میں بعض لوگ آتے ہیں
تو وہ لباس اس طرح کا نہیں پہنتے جس طرح کا انہیں پہننا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2000 دینار کا جوڑا بنوایا امام صاحب۔ تو لوگوں نے کہا حضور اتنا مہنگا جوڑا یہ کیا کریں گے؟ فرمایا یہ پہن کے تہجد پڑھا کروں گا۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا تم اچھے لباس پہن کے لوگوں کے سامنے جاتے ہو، میں سونا لباس پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضری دوں گا اللہ کے حضور۔ 2000 امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اس کو لکھا ہے، 2000 کا لباس پہن کے تہجد کی نماز پڑھتے۔ کس کو دکھانے کے لیے کپڑے پہن رہے؟ جو دیکھ کے چہرہ ادھر کر رہے ہیں، کہتے ہیں بڑے دیکھے ہیں، یہ تو میں نے پرانا بھی کر دیا ڈیزائن جو آپ نے لیا۔ تو اپنے مزاج میں، لہجے میں، طبیعت میں، اور پھر اسی طرح کا معاملہ مکانات کے ساتھ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو بڑے بڑے بلند و بالا مکانات کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، حضور نے تو نہیں پسند فرمایا، سادہ گھر میں رہنا پسند۔ لباس کے معاملے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا قیامت کے دن۔ کیوں آپ دکھاوے کا لباس پہنتے ہیں؟ صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس ذرا انوکھا انداز ہے، تصنع کے لیے، بناوٹ کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسراف سے، فضول خرچی سے، بلا وجہ بعض جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے معذرت لے لی ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگرچہ بڑی درست ہوتی ہیں لیکن وقتی طور پر وہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جملہ ثقیل ہو گیا ہے، تو چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ امیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے امیر زادے بگڑ جاتے، پیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے پیر صاحب زادے اور پیر زادے اور فلاں صاحب یہ بگڑ جاتے۔ امیر صاحب جو پیسہ کمایا ٹھیک ہے، لیکن ان کے بچوں کا جو ذہن بن جاتا ہے نا کہ اوہو ہم تو بڑے امیر ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ناکام اس وقت ثابت ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ پیسہ دینے میں تو کامیاب ہوئے لیکن اعلیٰ افکار دینے میں ناکام رہ گئے، ان کی سوچوں کو مضبوط نہیں کر سکے، وہ طے نہیں کر کے دے سکے کہ بیٹا سادہ طرز زندگی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے نا کہ ایک آدمی صرف اس لیے موبائل چینج کر رہا ہے کہ اس کے جناب ماڈل بدل گئے ہیں اور اس نے نئے ماڈل کا لینا ہے، اور دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو غذا میسر نہیں ہے، سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لباس پورا میسر نہیں ہے کہ وہ بیچارے سردی سے اپنے آپ کو چھپا لیں۔ اپنی آنے والی نسل کو اس طرح کا مزاج دیں، ان کو اس طرح کا سمجھائیں کہ وہ کفایت شعار ہو۔ میرے ایک دوست ہیں، کم و بیش کو 13-14 سال سے میری ان سے دوستی، ایک چھوٹی سی وہ دکان کرتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے کبھی آ کے کہا حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار لوگ کیا ہی دیتے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے جی میں نے شروع سے اپنے بچوں کو اور گھر والوں سے کہا تھا کہ جو میرے پاس ہے اسی میں جینا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ہمارے حق میں فیصلہ ایک کرم ہے اور اسی میں ہم نے زندگی گزار دی۔ کہنے لگے کہ تو میں کسی سکیم کا حصہ نہیں بنتا، اور ایک سادے کپڑے پہن کے مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، اور ایک یہ کہ مجھے جہاں بھی کہیں بٹھا دیا جائے میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا۔ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے کیوں نہیں پسند جو رب نے میرے لیے پسند کیا ہوا ہے، میں کسی کو دیکھ کے کیوں للچاؤں۔ یہ طرز زندگی مضبوط طرز زندگی، یہ افکار، یہ مضبوط افکار ہیں۔ آپ تھوڑا سا چیزوں سے باہر آئیں، اسراف، فضول خرچی اور یہ ساری چیزیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت چیزوں میں بچتا بھی ہے تو وہ بعض ایسی چیزوں کا خیال نہیں کرتا جس کا اسے اور بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں پانی کھلا آتا ہے تو آپ کبھی اپنے ہی ملک میں سفر کر کے دیکھیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پینے کو پانی نہیں ملتا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ وہ ٹوٹی اگر کسی جگہ سے لیک ہو گئی ہے اور اس میں پانی کے قطرے بہتے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کل پرسوں ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ اگر وہ کوئی چیز آپ کو وافر مل گئی ہے، اللہ کے فضل سے زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کو قدر ختم ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر برتن بھر کے پانی دیا جاتا تھا تو چوتھے حصے سے وضو کر لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بھی ہو تو پھر بھی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم وضو کرتے وقت پانی ضائع کرو، استعمال کرتے وقت پانی کا ضیاع کرو۔ نہر بھی چل رہی ہو تو پھر بھی محتاط طریقے سے تمہیں پانی استعمال کرنا ہے، تمہیں اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے، فضول خرچی کی تمہیں اجازت
اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ کونے پہ ہو کے شکوہ کرتے، وہ کہتے دیکھو کتنا مالدار ہے لیکن کتنا سوچ سمجھ کے چلتا ہے، تو کیا کرے اگر مالدار ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے بندہ بڑا مالدار ہے، ہم نے فلاں کام کہا تھا تو اس نے توجہ نہیں کی، تو بھائی پیسے اس کے ہیں، آپ کو تنقید کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا قرض اس نے دینا ہے تو آپ تنقید کریں گے، ویسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بعض ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا دین ہمیں پابند نہیں کرتا، اور اس میں ہم شدت بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھا جی ان کے کہہ دینے سے کام ہو جانا تھا، کیسے ہو جانا تھا بھائی؟ اتنی زیادہ تکلف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے، باقی رستے تو وہ آسان کر دیا کرتا ہے، وہ آسان کر دیتا ہے، لیکن کسی بھی چیز میں آپ شدت پسندی کا شکار نہ ہو، الجھے نہیں آپ۔ مسلمان اعصابی طور پر، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر ایک طاقتور قوم ہے۔ مسلمان وہ قوم ہے جو مرعوب نہیں ہوتی، یہ روب دکھاتی ہے، روب۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اکابرین سوئے بھی ہوتے تھے نا، سوئے ہوتے تھے حضرت عمر، لیکن ان کو سوئے ہوئے دیکھ کر بھی لوگ کانپا کرتے تھے، اس لیے کہ شیر تو شیر ہی ہوتا ہے نا، وہ سوا ہو تو پھر بھی شیر ہی۔ تو میں کچھ عرصے سے اس کمی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ لوگ، یعنی کوئی شخص بھی ملتا ہے تو وہ اس لہجے میں بات کرتا ہے کہ اسے مظلوم مان لیا جائے، قابل رحم مان لیا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس پر توجہ کی جائے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو قرآن مجید اصحاب صفہ کی شان بیان کرتا ہے کہ انہیں بڑی حاجت ہے، بڑے ضرورت مند ہیں۔ وہ لوگ تھے جو کئی کئی دنوں تک روٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے مدرسے کے ان طالب علموں کو جو دیکھے گا اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں۔ کیوں محسوس ہوگا؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، کشکول طلب نہیں دراز کرتے، یہ اپنے پردے کو قائم رکھتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، وقار، خودی ہمارے ہاں تیزی سے ان چیزوں کا آج جو ہے وہ یوں محسوس ہوتا جیسے قحط ہو گیا ہے۔ الا ماشاءاللہ، آپ کے زخم دکھانے سے کوئی بھی آپ کا زخم نہیں بھرے گا، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اچھا بھلے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو ذرا ضرورت پڑ جائے تو سامنے والا آنکھیں پھیر لیتا ہے، اسی وقت اس کا ماحول اور اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنا سارا بھروسہ، اپنی ساری توجہ، اپنی سوچوں کا مکمل مدار صرف اللہ رسول کی ذات کو بنائیں، اور اس انداز میں بنائیں کہ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور یہ ذہن بنائے زندگی میں کہ رب رسول کی بارگاہ سے 2 قطرے بھی مل گئے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے ادھر ادھر دیکھنا تھوڑا کم کریں۔ اور بالخصوص آج اپیل کروں گا، استاد اپنے شاگردوں کو، پیر اپنے مریدوں کو، باپ اپنی اولاد کو بڑی بڑی باتوں کا سبق پڑھائے، بڑی بڑی باتوں۔ اقبال نے شکوہ کیا، اقبال کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، یہ جو انہیں کہتے ہیں کہ جناب پڑھ جاؤ گے تو روٹی اچھی ملے گی، یہ انہیں کہتے ہیں پڑھ جاؤ گے تو کار میں بیٹھو گے، پڑھ جاؤ گے تو کوٹھی بنا لو گے، یہ کیا سبق پڑھا رہے ہیں بھلا؟ ان کو تو تم بڑے بڑے باتیں بتاؤ، انہیں کہو پڑھو گے تو دنیا میں حضور کے دین کا انقلاب برپا کرو گے، تم ان کہو کہ تم پڑھو گے تو تم ایک پورا پورا ملک چلاؤ گے، تم انقلاب برپا کرو گے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اقبال کہنے لگے یہ تم کیا سبق پڑھا رہے ہو کہ روٹی سے ہی مل جائے گی، چندہ اکٹھا کرنے کا طریقہ آ جائے گا؟ کہنے لگے شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے اور بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، اڑنے والی تعلیم تھی اور یہ انہیں ریگنے کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ تگڑی تگڑی باتیں بچوں کو سکھاؤ، تگڑی تگڑی، یہ پھر سارے نہ ڈھونڈتے پھریں کہ وہ فلانا جو ہے نا چاچا امیر ہے تو ماموں امیر ہے تو فلانی خالہ باہر ہے تو فلانا ذرا مہربان، کوئی بھی نہیں مہربانی کرتا۔ مہربانی جب بھی کرتا ہے یا خدا کرتا ہے یا مدینے والے محمد مصطفیٰ کرتے۔ اپنی توجہات کبھی بچوں کو دیکھیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اے بیٹا نماز قائم کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا
برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرنا، ادھر ادھر رونا دھونا نہ کرنا، نماز پڑھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4۔ ایک نماز پڑھنی ہے، ایک بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو ایک برائی سے، اور اگر کوئی مشکل آئے تو کیا کرنا ہے؟ ان ذالک من عزم الامور، فرمایا بیٹا یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، ہمت والے کام کرنا، ہمت والے، طاقتیں اپنی قائم رکھنا، کمزور نہ پڑنا، لوگ تمہارے آنسو نہ دیکھے، کوئی تمہیں تڑپتا نہ دیکھے، چھوٹا چھوٹا زخم لے کر لوگ سگنل پہ کھڑے، چھوٹی چھوٹی مجبوریاں لے کر لوگ مانگنے کے لیے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج نہیں، یہ وقار نہیں، یہ انداز نہیں، ہم تو بانٹنے والے لوگ۔ چلے مشکل آ جاتی ہے، زندگی میں ضروریات پڑ جاتی ہیں، قرضہ صحابہ بھی لے لیا کرتے تھے، لیکن یہ جو لہجے آج ہم نے اختیار کر لیے، کمزور ہو جانا، کچا پڑ جانا، غریبی کا رونا رونا، یہ انداز اہل ایمان کا، بچوں کو طاقتور ہونا چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کمزور ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو بزدل ہے تو وہ بڑا کوئی کٹا ہوا آدمی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے طاقتور مسلمان نا اللہ کی نظر میں بزدل مسلمان سے زیادہ پیارا ہے۔ طاقتور ہے نا، اس کی شان زیادہ ہے، یہ جو با ہمت ہے، با حوصلہ ہے، جس کے اعصاب مضبوط ہیں، یہ رب کریم کی بارگاہ میں باوقار ہے، اللہ کے حضور اس کی قدر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دعائیں سکھایا کرتے تھے، اور تعلیم امت کے لیے خود بھی حضور وہ دعا فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ بزدلی سے بچا، کنجوسی سے بچا، اے اللہ اس بڑھاپے سے بچا جو انسان کو بڑا پریشان کر دے۔ حضور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ دیکھیں بیمار انسان ہو جاتا ہے، اگر وہ سوچے نا رب کی طرف سے ہے تو پھر بیماری کا لوگ بڑا مزہ لیتے ہیں، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو نفسانی خواہشات ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو وجد میں لے آتی ہیں بندے کو، اگر وہ غور کرے تو۔ آپ یہ حدیث پاک سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیمار کے ساتھ ضد نہ کرو کہ ضرور کھا، ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ اب جب کسی کو پتہ چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے، تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی، بیماری میں کتنا سرور آئے گا۔ پھر تو انسان ہمیشہ چاہے گا کہ مجھے وہ چیزیں ملے جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میدان میں جب انسان اترتا ہے نا تو اسے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیت اور ہار یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب وہ لڑے تو جیتنے کے لیے لڑے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ لڑنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں، میدان میں نکلنے سے پہلے ہی وہ کمزور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابھی سفر شروع نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جناب آپ کی بات تو ٹھیک ہے پر کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، لوگ تو آج کل چلتے ہی نہیں، بڑے مسئلے خراب ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں سن کر بندے بیک ایئر لگا لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا باتیں کرنے والے وہی رہتے ہیں اور کام کرنے والے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ یقینی نہیں کہ جیتیں گے، لیکن جب میدان میں اترے نا تو پھر ہمیشہ جیتنے کے لیے اتریں۔ کوشش کریں کہ میں نے اس انداز میں نکلنا ہے کہ میں نے نہ جیتنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی بندے نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگے جیت ہار تو رب کریم کے دست قدرت میں ہے، لیکن جب میں اترتا ہوں نا میدان میں تو میں دشمن دیکھ کے پہلے ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کے پیٹ میں خنجر مارنا ہے کہ گلے پہ، میں جیتنے کے لیے میدان میں اترتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لینا دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کیوں کہ کہتے ہیں میں ذہن بنا لیتا ہوں کہ میں اسے کاٹ کے لاؤں گا، میں ڈرتا اور سہمتا ہوا میدان میں نہیں اترتا۔ ذہن ہوتا ہے کہ آج لڑوں گا تو جیتوں گا، آج میں دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہے بچوں میں، کچھ بچے بھی اللہ خیر کرے عزم و ہمت والے لوگوں کے پاس بیٹھتے نہیں،
اور دوسرا ہم اپنے بچوں کا کسی کو آئیڈیل بھی نہیں بننے دیتے. بچے کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتر چھاڑ پڑا. یہ دور ہی نہیں ہے. ہم کوئی ایسا ذوق، کوئی مزاج، کوئی طبیعت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے. کچھ آنے والی نسل کا مزاج ہے کہ وہ اٹھنا نہیں چاہتی، بیٹھنا نہیں چاہتی، چلنا نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہے میں لیٹی رہوں، موبائل میرے ہاتھ میں رہے، باقی سارے کام ریموٹ کنٹرول ہو. جب انسان دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک دفعہ میں گیا تو ایک مریض کو وہ سمجھا رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے کہ تو تھوڑی ورزش بھی کیا کر، تھوڑی ورزش بھی کیا کر. اور ساتھ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے نا جسم میں جوڑ بنائے ہیں، یہ گھٹنے ہیں، یہ کونیاں ہیں، اللہ نے جوڑ بنائے ہیں، اسی لیے تو بنائے تھے کہ تھوڑی ان کو حرکت بھی دی جائے. لیکن اگر آپ ان جوڑوں کو حرکت ہی نہیں دیں گے تو یہ تو زانگ آلود ہو جائیں گے. تو کام زندگی میں عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور سب سے بڑی مضبوطی یہ ہے کہ آپ یہاں سے مضبوط ہوں، آپ اعصابی طور پر مضبوط ہو. یہ جو کمزوری ہے نا، ذہنی کمزوری، میں نہیں پسند کرتا کہ مطلب خواتین بچوں کو اس لیے ڈرائیں کہ بیٹا او ہو بلی آ گئی ہے. وہ بلی کیا ہوتی ہے جی؟ لیکن جو خواتین آج بھی بچوں کو بلی سے ڈرائیں گی، اچھا اس کو ڈرا بلی سے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہوتی ہیں ماما کا شیر. یہ آپ کا شیر بلی سے ڈرتا ہے، یہ اماں کا شیر بلی سے ڈر رہا ہے. آپ نے اس سے بلی سے ڈرا دیا اور نام شیر رکھ دیا ہے. یہ کیسا شیر ہے کہ جو بلی آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے؟ یہ ماحول مطلب متضاد ہے. یہ کاکروچ دیکھ کر چیخیں مارنا نا، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت ہے. چھپکلی دیکھ کر نا چیخیں مارنا، یہ امیر گھروں کی علامت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی علامت. یہ کیا مذاق ہے؟ جو قوم چھپکلی سے ڈرتی ہے، کاکروچ سے ڈرتی ہے، اور جو لوگ کہتے ہو یہ جناب یہ تو اندر میرے وہ آ گیا ٹوکا تو یہ کھا جائے گا، تو یہ قوم انقلاب برپا کرے گی، یہ میدانوں میں نکلے گی. بڑے خوبصورت انداز میں ویڈیو بنا کے تو اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ وہ جی قربانی والے دن بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ جہاد کرے گا بچہ کل کو جو بکرے ذبح ہونے پر ہوتا ہے؟ اعصابی مضبوطی ذہنی طور پر مضبوط کب ہوتی ہے؟ جب انسان اخلاقاً مضبوط ہوتا ہے، اس کی طبیعت وزادار ہوتی ہے، اس کا مزاج اسے مضبوط کرتا ہے. آپ ایک حدیث دیکھیں، ترمذی میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی. اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر، قلعے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی. فرشتے فوراً عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہے؟ فرمایا نہیں، لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے. یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے؟ فرمایا نہیں، آگ اس سے بھی طاقتور ہے. کیا آگ سب سے طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، پانی بھی ہے. کیا پانی طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا بھی ہے، جو پانی کا رخ پھیر دیتی ہے. مسلمانوں خدا را اس سے بڑا ذوق نہیں ملے گا. میں طاقتور ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بولتا زیادہ ہوں اس لیے میں طاقتور ہوں، میرے پاس اسلحہ زیادہ اس لیے میں یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے. یا رسول اللہ پتھر پہاڑ طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، ان پر تو لوہا ہے. لوہا طاقتور ہے؟ نہیں، اس پر تو آگ ہے. آگ طاقتور ہے؟ نہیں، اس پر تو پانی ہے. پانی طاقتور، اس پر تو ہوا ہے. تو حضور پھر مہربانی کریں بتائیں طاقتور کون ہے؟ تو یہ دیکھو نا، یہ یاد رکھو نا، یہ کائنات کے سب سے بڑے حکمت والے محبوب کی بات یاد رکھو نا. حضور فرمانے لگے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا. اس ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس ہاتھ کو پتہ، جس میں یہ اخلاقی طاقت آ جائے نا کہ اللہ کے رستے میں دیکھ کر پھر اسے چھپانا آ جائے، وہ بڑا طاقتور آدمی ہو. میں یہ سب سے بڑا طاقتور ہے جس نے اپنے رب سے راز نیاز شروع کر لیے. اللہ کے رستے میں دیتا ہے پھر کسی کو خبر ہے. یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ روحانی طاقت ہے، یہ اخلاقی طاقت ہے، یہ کردار کی طاقت، یہ سوچوں کی طاقت ہے، یہ آپ کے مزاج کے بلند ہونے کی طاقت ہے. لیکن اگر مسجد میں ٹائلیں لگوا کر بھی ایک ٹائل پہ نام لکھوا لیا ہے، اگر کہیں تعاون کر کے بھی کہا میرا ذکر کرو، کوئی خدمت کر کے کہا میرا نام لو، پھر آپ کمزور ہیں، پھر آپ طاقتور نہیں ہیں، پھر آپ نے بزدلوں جیسا کام کیا، پھر آپ نے وہ رنگ اختیار کیا ہے جو شاید آپ کو ذہنی طور پر بڑی کوفت میں مبتلا کر دے. تو اعصابی طاقت، اعصابی قوت. آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے تربیت کی تھی نا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں
کہ تعصب کی اینک نہ کسی نے پہنی ہو، ورنہ کائنات میں عشق کی داستان ختم ہو جاتی ہے جناب صدیق اکبر پر۔ جو پیار انہوں نے مدینے والے محبوب سے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور ہر وقت کی جدائی، ہر وقت کی، یعنی بیٹھے بیٹھے نا حضور کے وصال کے بعد بیٹھے بیٹھے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے نا تو ایک رستے پہ چلنا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے یار ایک دن نا محبوب 2-3 دن کے لیے کہیں گئے تھے، اس رستے واپس آئے تھے، تو جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روئے پھر تھوڑا، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ پریشان ہوں تو دل کر رہا ہے پتہ نہیں یہاں سے آ نہ جائیں۔ اتنا زیادہ محبوب کی غلامی اور نبی پاک کی محبت کا ذوق، لیکن اعصابی طور پر مضبوط کتنے تھے؟ حضور کے وصال کے بعد جس بندے نے اپنے پروں کے نیچے پوری امت کو سنبھال لیا ہے نا، اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہی ہے۔ ایسے ایسے سنبھال لیا، سنبھال، دکھ سب سے زیادہ لیکن سنبھالا۔ کوئی زکوٰۃ کا منکر پیدا ہو رہا ہے، کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق نے فرمایا سارے لشکر روانہ کرو، جہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا جہاد کرو۔ فرمایا جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دے گا وصول کریں گے۔ لوگوں نے کہا حضور حالات بڑے اور طرح کے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ حضرت عمر جیسے دلیر بندے بھی کہنے لگے جناب یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، تو بڑے مضبوط مزاج کا تھا، یہ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے؟ فرمایا عمر یاد رکھ اگر میں مدینہ منورہ میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے میرا آ کے گوشت بھی نوچ کے لے گئے تو پھر بھی میں ان اصولوں پر کھڑا رہوں گا جن اصولوں پر مدینے والے رسول نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ ذرا گنجائش نہیں، ہم یہاں سے مضبوط لوگ ہیں، یہاں سے ذہنی بلندی، ذہنی پختگی، یہ حسن ہے زندگی کا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پرسوں فیصلہ کوئی اور تھا، سویرے پروگرام کوئی اور بن گیا۔ کل فلانے کا مرید تھا، آج مجھے فیض نہیں ملا، ادھر جا رہا ہوں۔ پرسوں فلانے کو استاد بنا بیٹھا تھا، آج میرا پروگرام بدل گیا ہے۔ کل میری سوچیں اور تھیں، آج میری سوچیں اور ہیں۔ جو قوم ساری زندگی تعین ہی نہ کرے وہ کام کیسے کرے گی؟ جو رستے کا آغاز ہی نہ کرے وہ منزل پر کیسے پہنچے گی؟ تو کمزور باتوں سے نکلے، بزدلانہ سوچوں سے باہر آئیں، طے کریں زندگی میں یہ کچھ ہم نے کرنا ہے۔ میں نے کہا ہے نکلے میدان میں جیتنے کے لیے، پھر رب کی مرضی ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے۔ ساری زندگی صحابہ پر قرض رہا، قرضے بھی رہے، خدمتیں بھی ہوتی رہیں، جہاد بھی ہوتے رہے، ڈیوٹیاں بھی ہوتی رہیں، سارے کام ہی ہوتے رہے۔ ہمارا یہ مزاج ہے ایک دو کھا گیا ہے ساری خوشیاں ہی گئیں، بس سارا کچھ ختم کر بیٹھتے ہیں۔ تو تھوڑی سی نا مضبوط دیکھیں۔ اچھا یہ حضرت ابو بکر کا حال ہے، تو جناب عمر کی کیفیت کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ سچے، قرآن سچا، اسلام سچا، تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابھی تعداد ہی کوئی نہیں، 40 تو مسلمان ہیں۔ عرض کی حضور مہربانی کریں نا، آپ صرف اجازت دیں۔ 20 لوگوں کی صفیں بنا دی گئیں، ایک صف کے آگے حضرت عمر ہیں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہیں۔ جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی۔ تو حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں میں عمر ہوں، تم مجھے بھی جانتے ہو، میرے باپ کو بھی جانتے ہو، تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو، میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ۔ اب جس نے بچے یتیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے۔ یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے، تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی۔ جب تک انسان یہاں سے طاقتور نہیں ہوتا، پھر بات آئی سیدنا عثمان غنی کی، میں پہلا وہاں انہاں رنداں تو جنہیں کھلی بغاوت کیتی ہے، پورا قبیلہ اور طرف ہے، عثمان تیرے گھر میں مال ہے، دولت ہے، وزاداری ہے، لوگ سارے کیا کریں گے؟ والد مخالف، چچا مخالف۔ حضرت عثمان غنی جیسے آدمی کو پکڑ کے باندھ دیا گیا گھر میں۔ تو عثمان غنی کہنے لگے میں ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو محبت بھی کریں اور اظہار بھی نہ کر سکیں، جو دعویٰ بھی کریں اور پھر ان کے اندر طاقت اظہار بھی نہ ہو۔ فرمایا تم جتنا باندھ سکتے ہو باندھ لو، تم اپنی دولتیں، حکومتیں اور اپنا جاہ و جلال سنبھال کے رکھو، ہم نے تو غلامی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پھر کی غلامی انہوں نے۔ اور جہاں تک بات ہے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا تو یہ حال تھا کہ ساری زندگی میدان میں رہے۔ ایک دن حضور نے صرف فرمایا کہ آج آپ کو نہیں لے کے جانا،
آپ تھوڑا نا میرے نائب بن کر، حضور کسی نہ کسی کو نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ کے ایک دن صرف کہا نہیں لے کے جانا. تو حضرت مولا علی رونے لگے، کہنے لگے حضور میں بچوں کے بیچ رہوں، عورتوں کے بیچ رہوں، میری تلوار کو زنگ لگ جائے گا. حضور مجھے تو گھوڑے پہ بیٹھنا پسند ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، پہلے بھی میں نے کہا تھا پھر کہتا ہوں، کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہادر نہیں ہوتے. حضرت علی کے علم کا بھی کمال عروج پہ اور بہادری بھی پورے عروج پہ. زندگی نا بہادر لوگوں کی ہوتی ہے. یہ شہاب الدین غوری لیٹے ہیں یہاں صحابہ میں، تو کسی نے پوچھا ان سے کہ یار آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہنے لگے میں گھوڑے کی پشت پہ ہوتا ہوں. ہمارے بچے بڑی سونی فوٹو بناتے ہیں. ان سے پوچھیں آج کل آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں موبائل چلاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ فوٹو کھینچتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ نا مجھے ایسا عجیب مسئلہ ہے موبائل کا کہ بچوں کی نا مطلب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر انہیں کچھ 4 گھنٹے موبائل سے علیحدہ رہنا پڑا نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑ جائے، اتنی کو بری حالت ہو گئی. مجھے ڈھیر سارے دوست کہتے ہیں جی آپ ٹیلی فون پہ ملتے نہیں. میں نے کہا میں پہلے ملا کرتا تھا جب تک لوگوں کی جیب میں موبائل تھا. جب سے لوگوں نے ہاتھ میں پکڑ لیا نا تو پھر تو ایک دن میں 100 نمبر ملتا ہے. تو پھر آپ کیسے موبائل پہ رہیں گے؟ پھر تو ایک ہی کام ہے، یا فون سنیں گے یا کوئی اور کام کریں گے. تو تھوڑی سی ہمت والی زندگی گزاریں. بزدلانہ باتیں، کمزور باتیں ہمارے بچوں کو بھی کمزور کر دیں گی. یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. حضور کے پھپھو جناب صفیہ کے پوتے ہیں اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن عوام ان کے بیٹے. شروع سے ہی بڑے بہادر تھے. ایک دن کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے تو ایک شخص نے آؤ کے نا چیخ ماری، ڈرایا. سارے بچے بھاگ گئے. جناب عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے کیوں بھاگتے ہو؟ اب چیخوں سے بھی ڈرو گے؟ واپس آؤ سارے، میں تمہارا امیر ہوں، آؤ ذرا اس پر حملہ کریں. ہم سارے بھاگے اور یہ اکیلا کھڑا رہے. اس پر حملہ کیا، وہ ڈرانے والا خود ڈر کے بھاگ گیا. تھوڑا سا نا مزاج، ذہن، طبیعت دیکھیں نا، بدتمیزی اور چیز کا نام ہے لیکن گفتگو کا مضبوط ہونا یہ اور چیز کا نام ہے. لیکن اگر دل آپ صاف رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، حوصلے والا رکھیں، آپ کے اندر کوئی شے نہ ہو کسی بندے کے لیے، تو پھر آپ یقین کریں کہ زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی. پھر آپ کو سکون ملتا ہے. پھر آپ نماز بھی تسلی والی پڑھیں گے. لوگوں سے ملیں گے تو انہیں اپنا سمجھ کے ملیں گے کیونکہ اندر شے ہی کوئی نہیں جب تو. اور جب آپ رات کو سوئیں گے تو پھر بھی رب کریم قرار والی نیند عطا فرمائے گا. لیکن جب وہ تلخیاں، وہ بوجھ، کل فلانے نے یہ کہا تھا تو آج سارا دن منصوبہ بندی کی کہ تگڑا جواب کیسے دینا ہے. کل ایک نے اینٹ پھینکی تھی تو آج پتھر جمع کر کے رکھے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں نے برسانے ہیں. تو پھر تو آپ اس کام لگے ہوئے ہیں، پھر تو جان چھوٹے گی نہیں. اس کا کوئی حد بندہ ہی نہیں. ہر شعبے کے اندر کچھ لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ افضل ہوتے ہیں. مجھ سے آپ پوچھیں گے کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو میں نے تاجر کا تو نہیں نہ بتانا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں بندہ اللہ کا بہت بڑا نیک آدمی ہے. میں بتاؤں گا فلاں بندہ بڑا زبردست حدیث پر نظر رکھنے والا عالم ہے. میں تو اپنے شعبے کے تعلق سے بات کروں گا کہ فلاں آدمی زبردست مفتی ہے. اپنے شعبے سے آپ پوچھ لیں کسی تاجر سے کہ آپ کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو اس نے عالم کا تھوڑی بتانا ہے. وہ کہے گا فلاں آدمی جو ہے اس کا کاروباری معیار بھی اچھا ہے، اسٹیٹس بھی اچھا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی بڑا تجربہ ہے. وہ اپنے رنگ میں بڑے آدمی کا نام بتائے گا. سیاستدانوں سے آپ بات کریں گے وہ کسی بڑے سیاستدان کا نام بتائیں گے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور انسان بڑا کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے بلا افضل کون ہوتا ہے؟ سیاستہ کی حدیث ہے. حضور انسانوں میں سے افضل کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل سلامت ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل انسان ہوتا ہے. زبان کا سچا ہو، دل سلامتی والا ہو. صحابی نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے، دل کی سلامتی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دل کی سلامتی ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں عداوت نہ ہو، کدورت نہ ہو. رب کریم کے بندوں کے بارے میں اس کا دل صاف ہو،
زبان سچی ہو وہ انسانوں میں افضل ترین انسان ہے، وہ ایک بہترین انسان ہے، بہترین۔ بہت سارے لوگ خوشامد اتنی سونی کرتے ہیں، جب بھی بڑی تگڑی ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ نہ صرف گلے نہ ملیں، ان کا دل بھی کسی سے مل ہی جائے۔ ساری زندگی انہوں نے تعلقات بنائے ہیں لیکن پیار نہیں بڑھایا۔ تعلقات ان کے ہیں، وہ بتاتے ہیں میرے بڑے تعلقات ہیں، فلانا سے بھی میرا تعلق ہے، فلانا بھی مجھے جانتا ہے، فلانا بھی۔ تعلقات ہونا اور چیز ہے، لیکن روح اور دل کا رشتہ ہونا اور چیز ہے۔ کیونکہ ہم ذاتی طور پہ کسی کو اچھا جانتے ہی نہیں، کسی پہ آج تک دل کھڑا ہی نہیں ہوا، ہمیں کوئی نہ کوئی کمزوری نظر آ جاتی۔ اور کچھ لوگ معاشرے میں پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، بغض کو، عداوت کو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم بھی ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں۔ ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، تو میں چونکہ ان کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈسکس کرے۔ تو چائے پی، کھانا کھا، لیکن تو غلط ڈائریکشن پہ چڑھ گیا ہے۔ وہ بندہ، اس کو مطلب اس کا قد کاٹھی، وہ بڑا آدمی ہے، وہ مجھے کیسے ڈسکس کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ سب چلے گئے۔ 2-4 دن کے بعد مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں نے بھی بڑا وقت گزار دیا ہے، پر جو جواب آپ نے دیا ہے نا، پچھلی معافی دے دے، آج کے بعد ایسا کام کوئی نہیں کروں گا۔ ہم نہ چسکا لے کے سنتے ہیں ایسی باتیں جو ہمارے دلوں میں دوسروں کی عداوت پیدا کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ لوگ ہاتھ کیا کر جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، یعنی آپ اس کی بھی بات سنتے ہیں جو آپ کی ماں کے خلاف آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ او خدا کے بندو، اس کی بھی سن لیتے ہو جو آپ کے والد کے بارے میں جس نے بات، وہ سن لی آپ نے، یہاں بٹھا لی۔ یعنی قبلہ، کعبہ، شیخ، استاد اور مرشد کے بارے میں جس نے کچا جملہ، آپ نے وہ بھی سن لیا۔ تو پھر تو آپ نے موقع دیا نا میل کو اندر تک، روح تک اترنے کا۔ آپ کو پتہ ہے میرے رسول کریم کا وہ قلب اطہر ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ نزل علی قلبک، محبوب یہ جو میں نے قرآن پاک نازل کیا، میں نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ نے فضل کر کے آپ کا دل نرم کر دیا غلاموں کے آگے۔ اور یہ میرے رسول پاک کا قلب اطہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے گلے سے لے کر ناف تک حضرت جبریل نے انگلی چلائی اور میرا سینہ کھلا اور اندر سے دل نکالا، اور پھر رب نے جو معرفت کے نور بھیجے تھے وہ اس کے اندر داخل فرمائے۔ میری بات کو سمجھے، اتنا پاکیزہ قلب اطہر، کوئی چیز وہاں جا سکتی ہے؟ کسی شخص کا ڈالا ہوا فتنہ معاذ اللہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے وہاں تک جائے گا؟ لیکن آپ پڑھیں ترمذی کے لفظ، قلم ٹوٹ گئے، تربیت ختم ہو گئی ان باتوں پہ۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول فرمانے لگے، سنو بھائی میرے غلاموں، مجھے کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات نہ پہنچائے۔ حضور آپ کا تو دل صاف ہے، آپ کا تو نور علی نور ہے، اس سے تو قرآن گفتگو کرتا ہے، کوئی پہنچا بھی دے گا تو کیا اثر ہوگا؟ لیکن حضور نے فرمایا وہ دروازہ کھولنا ہی نہیں جس سے لوگوں کی عداوت دل میں آتی ہے۔ فرمایا کوئی مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں جب تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں تو کھلے سینے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ذرا سناؤ بھلا وہ کیا کہہ رہا تھا، ذرا کرنا بات جلدی کرنا، بڑی پریشانی لگ گئی ہے، جلدی بتا۔ تو اب وہ بتائے گا تو اندر میل تو آئے گی۔ لوگ سنتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ میری بات نہیں، عارف رومی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں مکھیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، لیکن پھر جب چھوڑتی ہے تو شہد چھوڑتی ہے، اور ایک جب بھی بیٹھتی ہے کسی گند پہ بیٹھتی ہے، کوئی کمزوری ڈھونڈتی ہے، کوئی غلط بات تلاش کرتی ہے، پھر جب چھوڑتی ہے تو بیماری چھوڑتی ہے۔ آپ ان مکھیوں سے بچیں جو گندگی تلاش کرتی ہیں اور پھر آپ کے دل میں بغض اگاتی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خبردار مجھے کوئی بات نہ پہنچانا۔ میں نہیں چاہتا کہ جب کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو پھر مجمع میں بندہ نظر ڈالتا ہے تو وہ بندہ چبھتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کس نے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں جب تمہارے سامنے جانا چاہتا ہوں تو کھلے دل کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو عداوت پرموٹ ہوتی ہے، باقاعدہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، خبر نامے جاری کیے جاتے ہیں، فٹافٹ جناب تیاری ہوتی ہے، اور یہ اور میں کہتا ہوں کہ کرنے والے کا اتنا نقصان نہیں، سننے والے بڑے شوق سے سن رہے ہوتے ہیں۔
یہ غلط ہے، یہ اچھے لب و لہجے والے لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس بابت بار بار ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دن حضور فرمانے لگے کہ مجھے تم پر ڈر ہے کہ پرانی امتوں کی بیماری کہیں تمہارے اندر بھی سرایت نہ کر جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسی کون سی چیز ہے جس سے آپ کو بھی ڈر ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے؟ بعض لوگوں نے یہ شاید سمجھا کہ وہ کوئی طاعون کا یا کوئی اور گہرا مرض ہے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، پرانی امتوں میں نا بیماری تھی تکبر کی، حسد کی، بغض کی، عداوت کی، دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہو گئے تھے۔ آپ کبھی پڑھے نا بنی اسرائیل والوں کو، فرعون کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، آگے دریا آ گیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ رب نے رستہ بنا دیا، نکلو، لیکن ان کا اعلان ہے کہ چونکہ ہم اگرچہ آپ کے ماننے والے ہیں، اگرچہ سارے فرعون کو دشمن جانتے ہیں، پر 12 قبیلے ہیں، آپس میں چونکہ ہماری لڑائی ہے، ایک رستے سے نہیں گزریں گے، ہمیں 12 رستے چاہیے۔ شدید پیاس لگی ہے، اور ان سے کہا گیا کہ ڈنڈا ماریں گے جناب موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ، اللہ وہاں سے چشمے نکالے گا، پی لو۔ انہوں نے کہا ایک نہیں پیئیں گے، 12 قبیلے ہیں، کیونکہ ہمارا اختلاف ہے، ایک سے پانی نہیں پی سکتے، ہمیں 12 الگ الگ چاہیے۔ حضور فرمانے لگے وہ جو پرانی امتوں میں عداوتوں کی بیماری تھی، مجھے ڈر لگتا ہے وہ تمہارے بیچ نہ آ جائے۔ او یارو، اتنی سخت عداوتیں، اتنا گھٹن، اتنی ہماری طبیعتیں ایک دوسرے کے بارے میں سخت۔ آپ کبھی لوگوں کا لب و لہجہ محسوس کریں جب وہ کسی کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو شخص شاید مار دینا چاہیے، اتنا برا ہے۔ تھوڑی سی اختلاف رائے کو اتنی شدت کی عداوت بنا لینا، اتنا برا۔ کئی اللہ والے چھپ گئے، بہت سارے رب کریم کے بندے تھے جو دنیا چھوڑ کے کونوں میں لگ گئے، انہوں نے کہا وہ نہیں گزارا ہوتا ہو بھائی، نہ خوفناک۔ میں کسی کمزور آدمی کی بات نہیں کرنے لگا، ایک دلیر آدمی، حسباً نسباً اخلاقاً مروتاً، ہر تعلق سے شانوں والے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے آدمی۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی؟ امام اعظم کی، حضرت داؤد طائی کی، جناب سفیان ثوری کی۔ پر شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں حضرت جعفر صادق، امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے، بس اسی کسے دیکھو جی نہیں جلا دے، نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی، خدام کی، کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں، اور بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، قدر نہیں کی لوگوں نے۔ اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا، وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں، پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟
وہ کس طرح کر کے وہ اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ پھر وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ اپنے دل کو کشادہ کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، آپ اپنے دل میں سکون پائیں گے، اطمینان قلبی اللہ کریم عطا فرما۔ اور یہ آتا کیسے ابو؟ ایک تو سوچیں بڑا اچھا، ہمیشہ صحیح سوچیں، ہماری سوچیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ درست سمت اپنی سوچوں کو لے کر کے جائیں، آپ اچھا گمان رکھیں، سوچوں کو مثبت رکھیں۔ ایک تو سوچ مثبت، دوسرا میں آپ سے منت کروں گا، آج بڑا سونا وقت ہے، زندگی میں دولت کی دوڑ کبھی نہ لگانا، کبھی نہ۔ اور زندگی میں کسی بندے کو بھی تولنا ہے تو اسے دولت کے ترازو میں نہیں تولنا، قطعاً نہیں، ورنہ عداوت ختم ہی نہیں ہوگی۔ آپ یقین کریں، ہم پینڈو لوگ ہیں، چھوٹے بھائی کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو بڑا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، حوصلہ مند بڑا بھائی، حوصلہ مند تھا، دلیر تھا، پر وہ باہر آیا، اس نے کہا میں کاٹ کے رکھ دوں گا، کسی کی جرت ہے میرے بھائی کو ہاتھ لگائے؟ اور اس کی ماں نے بھی کہا، پر اس نے کہا ماں نہیں، میری بات میرے پر آلوں میرے ہوں دیا، سوال ہی نہیں۔ اوہو، پھر دولت نے بغض پیدا کر دیا، پھر وہی بڑا بھائی خود بندوق لے کے چھوٹے پہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ کارنل والا پلاٹ دے ورنہ گولی مارنے لگا۔ اوہو، اتنی عداوت دولت کی خاطر۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، بہت سارا مال آ گیا، مسجد نبی میں ڈھیر لگ گئے، تو حضرت فاروق اعظم مسجد نبی کے ستون سے لپٹ کے رونے لگے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ عمر شکر کا ٹائم ہے، آپ رو رہے ہیں۔ فرمانے لگے حضور کا زمانہ اچھا تھا، سویرے روٹی ملتی تھی، شام نہیں ملتی تھی۔ ابو بکر کا دور اچھا تھا، ایک وقت کھاتے تھے، ایک وقت بھوک کاٹتے تھے، میرے لیے یہ آزمائش رہ گئی تھی، اتنے ڈھیر مال کے آ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، بغض بھی آتا ہے، نفرتیں بھی آتی ہیں، اب تباہی اترے گی، اب اس کے لیے لوگ لڑیں گے، اب بھاگیں گے، لالچ کے رشتے بنائیں گے، اب لوگوں کو شیشوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چاپلوسیاں کریں گے، خوش آمدیں کریں گے، تباہی اترے گی۔ او یار، رشتوں کو پیسوں کے ترازو میں نہ تولیں، ورنہ عداوت بڑھ جائے گی۔ دولت بڑا بغض پیدا کرتی ہے، اس کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ بھابھی کہتی ہے بھائی سے کہ تیرا بڑے بھائی نے خرید لی ہے فلانی چیز، اب تو نہ خریدے تو گزارا نہیں ہوتا۔ وہ بڑی دور چلے گئے لوگ، نفرتیں، عداوتیں عروج پکڑ، کبھی نہ تولے، کبھی۔ او یار، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، ماں جایا بھائی، اس سے دولت اچھی ہوتی ہے، اس سے مکان اچھے ہوتے ہیں، بھائیوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں چیزیں۔ اوہو، بات کو سمجھے، لیکن الجھ گئے لوگ۔ ماں جائے، جو کسی کو اشارہ نہیں کرنے دیتے تھے میرا بھائی ہے، پھر انہوں نے گلے کاٹنے شروع کیے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کیے، عداوتیں روج پکڑ گئیں، اور سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ، سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ دولت بغض پیدا کر گئی، نفرت پیدا کر گئی، خرابی کر گیا سارا ماحول۔ تو یہ عداوتیں ان کو نکالیں، اس کو دل کو صاف کریں۔ اے دل رب سونے دا حجرا، تے پا فقیرہ چاہتی ہو، اس پر تھوڑی توجہ دے، اس پر نظر کر، یہاں رب قریب نے آنا ہے، اس پر غور کر۔ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منہ میں کچھ تکلیف تھی تو حکیم نے کہا تعاون ہو گیا ہے، میں ہو ہی نہیں سکتا مجھے۔ انہوں نے کہا جناب میں طبیب ہوں تو میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ بن گیا ہے۔ فرمایا وہ نہیں ہے، تمہیں غلطی لگتی ہے۔ اس نے کہا میں نے ڈھیر ساری کتابیں دیکھی ہیں۔ فرمایا دیکھی ہوگی، پر تعاون مجھے نہیں ہوگا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد مسواک منگوائی، وہ مسواک کی، تھوڑا سا پانی منہ سے نکلا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو خدام نے کہا حضور واقعی تعاون نہیں تھا، وہ تو اتنی جلدی جاتا نہیں، آپ کو کیسے یقین تھا تعاون نہیں؟ اللہ کرے ہمیں وہ یقین نصیب ہو، وہ استقامت نصیب ہو۔ ڈگمگاتے لوگ، بے یقین باتیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے، ادھر ادھر کی باتیں، کچے پکے سوالات۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھو تو تم کبھی اس مصیبت کا شکار نہیں ہوگے۔ میں نے ایک تعاون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی،
وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ شریعت اسلامیہ کے بارے میں ایک مزاج بنائے اپنا کہ میرا چونکہ اس پر ایمان ہے، میرا چونکہ یقین کامل ہے، مجھے اس پر ڈٹنا ہے، کمزوری نہ دکھائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ماحول میں تقریریں نہیں کرتے تھے، کتابیں نہیں لکھتے تھے جس ماحول میں میں اور آپ ہیں۔ یہ والا ماحول اور یہ والا مزاج، چاروں جانب نعرے لگتے ہیں، چاروں جانب لوگ تعریفیں کرتے ہیں، چاروں جانب سے لوگ پذیرائی کرتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، یہ والا مزاج نہیں تھا۔ انگریز کی حکومت تھی، ہندوؤں کی کثرت تھی، اس ماحول کے اندر حق بات کہنا، آپ بات کو سمجھیں، آج اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں حق بات کہتے وقت لڑکھڑاتی ہے، وہ جملہ تک نہیں کہہ سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ حکومت ہندو کی، حکومت انگریز کی، کثرت ہندو کی۔ فاضل بریلوی سے سوال ہوتا ہے، ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ بڑا بچ بچ کے لوگ آج بات کرتے ہیں۔ شریعت کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو لوگ سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جناب وہ لبرل کیا کہیں گے، وہ فلانا کیا کہے گا، وہ فلاں آدمی کیا بولے گا۔ اعلیٰ حضرت سے کہا ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہاں تو وہ معاذ اللہ اپنی کفر یا رسومات بھی کرتے ہیں۔ حضور جا سکتے ہیں؟ فرمایا حرام نہیں، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام۔ اتنی کھول کی بات، اتنی واضح بات، آپ کا تشخص ہے ایک الگ سے، آپ ایک الگ سے زندگی رکھتے ہیں، مومن ایک الگ سے اپنا تعارف رکھتا ہے، مسلمان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، وہ اپنی شان میں انفرادیت رکھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہر معاملے کے اندر، ہر جگہ آپ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مداحنت پر مبنی ہو؟ بھائیوں یاد رکھیے، آپ اپنے دین کے لیے، نظریے کے لیے، عقیدے کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں۔ یہ نا بڑا دیندار آدمی ہے جی، کیا دینداری ہے، محفل بڑی صحیح کراتا ہے، تو میں تو اسے دیندار مانتا ہوں جو بیٹے کی شادی والے دن دیندار ہو۔ ناراض ہو گئے ہو؟ جو بچے کی مہندی والے دن مسلمان ہو وہ دیندار ہے۔ ہاں، محفل والے دن تو دھاری ٹوپی لے کے بھی لوگ آ جاتے ہیں کسی سے، کہتے ذرا ادھار دینا، میں نے محفل پہ جانا ہے۔ یہاں تو لوگ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد آ جاتے ہیں۔ پتہ تو تب ہے جب وہ کیفیت بنی ہوئی ہے، چاروں جانب سے گھیرا جا رہا، اور پھر آپ کا رویہ دین کا ہو، آپ ڈٹے کہیں میں نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے ایک صاحب سے کہا یار آپ بڑے اچھا تعارف رکھتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو شادی کے موقع پہ ہونے جا رہا اور پچھلی شادی پہ بھی ہوا ہے وہ تکلیف دہ ہے، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو شریعت اسلامیہ کے مخالف نہ ہو اور آپ نے کیا نہ ہو معاذ اللہ۔ تو مجھے کہنے لگے میں تو تمہیں پتہ ہے میں تو بڑا زور لانا، بچے نہیں مان دے۔ میں نے ان سے کہا یہ جملہ مزید تکلیف دینے والا ہے، بچوں کو تو کوئی مرضی کرنے ہی نہیں دیتا، کون مرضی کرنے دیتا؟ تو لوگ کہتے ہیں میری نہیں مانی تو نکل جائے گھر سے، کہ مسئلہ یہ ہے تب جب میری نہ مانے، لیکن اگر شریعت کی نہ مانے، سنت کی نہ مانے، اگر اس طرف وہ توجہ نہ کرے تو ہمارا ذوق ہی نہیں بنتا کہ ہم تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں، تھوڑا واک آؤٹ کریں، تھوڑا ہم اپنی انرجی اس پر بھی لگائیں کہ نہیں بھئی شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، میں ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ڈٹ کے دین کی بات کی، ڈٹ کے۔ تو آج تو بڑی آسانی ہے، آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ اور میرا خیال یہ ہے کہ آج آپ شریعت کی بات کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ قبول کریں گے، لیکن ہم کہنے کو بھی تیار نہیں، ہم یہ جرت ہی نہیں کرتے۔ ہمارا خیال ہے کہ مطلب کوئی بندہ مجھ سے ناراض ہے۔ اور ایک تیسرا پہلو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو آپ کو بڑا انفرادی ملے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے شک بھی پڑے کہ تم کہیں شریعت کی مخالفت کر رہے ہو، تہمت والی جگہ سے بھی بچے۔ میری طرح کے بعد لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی، لوگ مولویوں پہ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں، آپ کیوں سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہیں جمعے والے دن؟ آپ کیوں سب سے آگے جا کے اگلی صف پہ پہلے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب آپ سب کے پیشوا ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ متقی بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔
یہ میں دلیر نہیں کر رہا ان لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، وہ درست نہیں کرتے، ان کی حمایت نہیں کر رہا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا جرم کرتے ہیں، لیکن میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ بڑی نشست پر بھی آپ برا جمان ہو تو پھر میرے بھائی آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے گا۔ جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ مجھ سے رہنمائی لو تو وہ صرف آپ کے جملوں اور تقریر سے تھوڑی رہنمائی لیں گے، پھر وہ آپ کے اخلاق کا حسن بھی دیکھیں گے، کردار کی پختگی بھی دیکھیں گے، بات کی سچائی بھی دیکھیں گے، لین دین کرنے کی دیانت بھی دیکھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پرکھیں نہ، جو اپنی ساری عقیدتیں آپ پہ نشاور کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے سارا کچھ، اور دیکھنا چاہیے، حرج کیا ہے؟ سمجھو بات کو۔ ہاں، کرنے والے کا انداز تنقید برائے تنقید کا نہ ہو، بات کرنے کا انداز برائے اصلاح ہو، شک والی جگہ سے بھی بچا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تو آپ کی ایک پاکیزہ زوجہ حضور کے ساتھ ہے۔ ازواج مطہرات کی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک پاکیزہ ہستی آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر کھڑے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ محبوب اپنی اہلیہ کو، زوجہ پاک کو گھر چھوڑ کے اور واپس آ کے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ تھی۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، میری ماں مجھے روئے۔ حضور یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کیوں آ کے وضاحت دی؟ فرمایا بس عمر میں بتانا چاہتا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میری اہلیہ۔ آپ لوگوں کو ان جگہوں سے بچائیں گے جہاں شک پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں نا آج دیندار طبقہ، بزرگ طبقہ، والد کہلانے والا طبقہ، استاد کہلانے والا طبقہ جب غیر محتاط ہوتا ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی، پھر تکلف پیدا ہوتا ہے۔ آپ والد ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، آپ استاد ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی، آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مقتدا ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں نا اس وقت لالٹینوں کا دور تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کے ساتھ لالٹین جلایا کرتے تھے۔ تو مسجد میں مٹی کا تیل چونکہ بدبو آتی ہے، جائز نہیں، ایک صاحب بڑی دور سے ارنڈی کا تیل لائے، اس سے خوشبو آتی، مسجد میں جلانا درست ہے، وہ جائز ہے۔ یہ زیادہ غور کریں جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں۔ وہ تیل جب لایا گیا اور وہ لالٹین میں ڈالا گیا اور جب اسے جلایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خادم کہنے لگے حضور اس سے خوشبو آتی ہے، یہ وہ والا نہیں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا، اب یہ کہ یہ سارے نمازیوں کو کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں؟ وہ تو جا کے کہیں کہ وہاں لالٹین جل رہی ہے، وہ تو سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں جلتی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ تو کہا حضور پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ اس طرح کریں، سنتیں بہت پہلے پڑھیں اذان کے فوراً بعد، اور پھر لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ مسجد میں داخل ہو آپ بول بول کے بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں۔ اور فرمایا پھر فرض پڑھ کے دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس لالٹین کے پاس کھڑے ہو کے بار بار بتائیں کہ مٹی کا نہیں بھائی، مٹی کا نہیں بھائی۔ تہمت والی جگہ سے بچنا ہے، آپ کو ایک معیار قائم کرنا ہے، آپ کو اس پر ڈٹنا ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ مزاج نہیں، آپ کی یہ طبیعت نہیں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں اور پھر آپ وزادار بھی نہیں، باوقار بھی نہیں، تو پھر بھائی آپ کس رستے کے مسافر ہیں؟ آپ کدھر؟ میں نے زیادہ باتیں کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، پر چونکہ وقت تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے، آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ بڑی جلدی، وہ دوسرا پہلو جو میں نے کہا نا، ہمارے ہاں تنقید بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں۔ بھائی آپ اٹھنے لگے، مہربانی کریں، نظم تو نہ خراب کر۔ بھائی ادھر دیکھیں میری طرف جی، بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں، اتنی جلدی نہ ڈالا کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ تھوڑا موقع دیا کریں، چیزوں کو سمجھا کریں۔ وہ ہمارے ہاں نا سارے ٹیسٹ لوگ اکٹھے لے آتے اور ہر زاویے سے کسی کو پرکھنا شروع کر دیتے، ہر زاویے۔ یہ میں منع کرتا ہوں نا دوستوں کو، ہر چیز کی ویڈیو نہ بناؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، میں گزر رہا ہوں اور اب میں 2-3 مصروفیات سے فارغ ہو کے آیا ہوں، اور یہاں سے بھی فارغ ہو کے میری مصروفیات۔ اب بہت سارے دوست یہ تو پوچھتے نہیں کہ آپ چلے کہ نہیں، وہ تو اتنا ہی پوچھتے ہیں پہنچے کتنے ہو، اور پھر وہ کئی دفعہ 15-20 فون کر دیتے ہیں 20-25 منٹ میں۔ تو ایک سے تو میں نے کہا تھا جی تیرے فون نہ اسی ٹائم تے پہنچنا ہے نا، پھر 5-5 منٹ بعد کر، اور اگر ٹائم لگنا ہے کچھ تھوڑا سا تو پھر آپ کو
ایک فون کیا، اب تھوڑا فاصلے کو آپ ماپیں اور اس کے مطابق دوبارہ رابطہ کریں. لیکن وہ چونکہ فون ہاتھ میں ہے اور خیر سے سستا بھی کافی ہے، تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ پھر تو اب وہ گزر رہے ہیں، تو کسی سے ہاتھ ملا سکے ہیں، کسی سے نہیں، سب کی ویڈیو بن گئی. پھر وہ پاس بھی کسی نے نہیں رکھنی، وہ ڈالنی بھی لازمی ہے. پھر وہ اوپر گول دائرہ لگا کے کہیں گے مولوی کا تکبر دیکھو، سلام نہیں لی. بھئی اب وہ ماحول ہی نہیں تھا، روک ہی نہیں سکتے تھے. اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جلدی منتشر کریں، پیچھے رش ہے، خالی کریں گیٹ. تو کئی دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر تنقید ہونے لگتی، اس سے تکلیف بھی یقیناً ہوتی.